ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے نان ایسنشل ڈرگس کی ڈی ریگولیشن کے حوالے سے. ان کی یعنی ہوا یہ ہے، سادہ الفاظ میں اگر بات کریں تو غیر ضروری ادویات کی قیمتوں کا تعین حکومت نے اپنے پاس سے فارما کمپنیوں کو دے دیا. یعنی فارما کمپنیاں جو ہیں وہ نان ایسنشل ڈرگس کی قیمتوں کا تعین کریں گی اور یقینی طور سے قیمتیں اس کے تحت بڑھائی گئیں. لیکن یہ اضافہ جو ہے بڑا ریشنل ہوا، یہ اضافہ معمولی سا ہوا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں بڑے مثبت رہے. سب سے پہلے یہ کہ ادویات کی جو سپلائی ہے وہ بہتر ہوئی، اس کی پروڈکشن، اس کی تیاری، اس کی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہوئی، اور ادویات کی تیاری سے جو کاؤنٹرفیٹڈ یا پھر اسمگل شدہ ادویات مارکیٹ میں تھیں ان کی روک تھام ممکن ہوئی. اس کے اوپر بڑا شور شرابہ بھی کیا جا رہا ہے اور کہ جناب ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھونے لگیں. لیکن ہمیں اس بڑے یہ ٹیکنیکلی اس پوائنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہوا کیا ہے اور کیا چیز بہتری کی جانب ہوئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر قیصر وحید، جو کہ سابق چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو آج ہم نے زحمت دی. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ نان ایسنشل ڈرگز، ان کی تعداد کتنی ہے پاکستان کے اندر اور ان کی قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے، اور اس قیمتوں میں اضافے کا اثر جو ہے ان کی اوورآل جو فارما انڈسٹری ہے، ادویات کی سپلائی، ان کی فراہمی، اس کے اوپر کیا پڑا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آئی ٹی وی کا، بزنس ریکارڈر کا، یہ پروگرام کرنے کے لیے. بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ عوام میں ایک غلط فہمی بہت شدت کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ ادویات کی قیمتوں کا بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. یقیناً اضافہ ہوا ہے، لیکن جتنا اس کے اوپر شروع ہوگا ہے اتنا نہیں ہے. سب سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کوئی 1800 مالیکول یعنی دوا کے جز ہاں اویلیبل ہے، اور ان کے مختلف برانڈز بنتی ہیں ایک ایک کیمیکل کے، یا ایک ایک دوا کا، جس کو ہم ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا را مٹیریل عام زبان میں بھی لوگ کہتے ہیں. اس کے تقریباً کوئی 10 15 اور کبھی کبھی 100 200 بھی برانڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. ایک رفلی اندازے کے مطابق 1,20,000 کے قریب مختلف کمپنیوں کے ان 1800 مالیکول سے بنی دوائیاں بازار میں اویلیبل ہیں. اب کتنی نان اسینشل ہیں؟ خیر، اچھا پہلے میں ایک بات بڑی واضح کر دوں کہ ہر دوا جان بچانے والی ہوتی ہے، ہر دوا ہاں یہ اس کے اسینشل اوپر بھی اس کے ہوتی ہے. اوپر بڑا یہ کہنا کہ کوئی دوا یہ ذرا اسینشل تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب لائف سیونگ ڈرگز، اور پھر کہا جاتا ہے نان ایسنشل ڈرگز. جبکہ بیماری کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی اگر اس کی ادویات نہ ملے، اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پھر وہ بہت سنگین صورت اختیار کر جاتی ہے. تو اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، WHO نے ایک لسٹ، اسینشل لسٹ، یعنی یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ ہر ہسپتال میں اویلیبل ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں لسٹ، کہ اس کے بغیر ہسپتال میں کسی مریض کا علاج شاید کرنا ممکن نہ ہو. وہ اسینشل لسٹ، اور وہ WHO کی لسٹ ہوتی ہے جس کو دنیا کے ہر ملک نے معمولی رد و بدل کے ساتھ اس کو اڈیپٹ کیا ہے، اپنا اس میں شامل کیا ہے لسٹ میں. اور اسی طرح اسپتالوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس لسٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ اسینشل لسٹ ہوتی ہے جو کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کی اویلیبلٹی بڑی ضروری ہے تمام اسپتالوں میں. اچھا، اب نان اسینشل دوائیاں کون سی ہوتی ہیں؟ نان اسینشل دوائیاں وہ ہوتی ہیں جو جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹمنز ہیں، منرلز ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں. درد کی کئی دوائیاں ایسی ہیں، درد کی دوائیاں ہیں، آنکھ کے ڈراپس ہیں، جو کہ مطلب نان اسینشل میں آتے ہیں، وہ ہیں. اب پاکستان میں سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے کہ پاکستان میں تقریباً 95% تمام جو خام مال ہے اس کا امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی باہر سے منگانا پڑتا ہے. اور یقیناً وہ فورن ایکسچینج کو اٹریکٹ کرتا ہے، فورن ایکسچینج کی وجہ سے وہ مال آتا ہے، ورنہ پاکستان میں امپورٹ اس کے لیے. اس کے بعد ہم اس مال کو کنورٹ کرتے ہیں، پروسیسنگ کرتے ہیں اور دوائی بنا کے مریضوں کے لیے فراہم کی جاتی ہیں. اچھا، اب آ جائیں اس کی قیمتوں کی طرف، کہ قیمتوں نہیں، کا کیا ایک مسئلہ سیکنڈ ہے. سر ذرا میں دیکھیں، رکوں گا. پاکستان آپ نے میں کہا کہ جناب
90 to 95% आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है? हालांकि कहते तो यकीनन खाम माल है। पाकिस्तान में क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी वो चीज़ पाई नहीं जाती। क्यों हम डिपेंड करते हैं 90-95% इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर? देखें, सबसे पहले तो ये 12 मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो नेफ्ता क्रैकर प्लांट नहीं है, प्लांट भी कहते हैं, जो कि पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जो होती हैं हाँ। उनको ब्रेक डाउन करता है और उनसे मॉलिक्यूल बनाता है। पाकिस्तान में वो नहीं है। हमारे पड़ोसी में दो वो इदारे हैं, इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग से, केमिकल रिवर्स इंजीनियरिंग करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं और पेटेंट को वो कर लेते हैं, जिसको कहते हैं खेल लेते हैं पेटेंट के साथ। हाँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से वो केमिकल प्लांट ना लग सके, पेट्रोलियम के जो नेफ्ता क्रैकर प्लांट है या हाइड्रो क्रैकर प्लांट भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम केमिकल की इंडस्ट्री वो इतनी नहीं तरक्की कर सकी जितनी उसको करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में बेसिक रॉ मटेरियल बना नहीं पाते। तो सर और इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही होगा ना कि ये इस तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगाई जाए। देखिए, ये अरबों डॉलर का वेंचर है। 1960 में इसकी PC1 बना था, जो प्लानिंग कमीशन की फाइलों में दबा पड़ा है। अगर उस वक्त लग जाता तो शायद कुछ लाख डॉलर कुछ से शायद वो प्लांट लग जाता, हाँ। लेकिन बावजह ना लगा, जिसकी वजह अब वो उसी की कीमत अरबों डॉलर का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी। यकीनन पाकिस्तान में अच्छा, इस वक्त कुछ ये भी फोरेंसिक्स की पता चला बहुत कि शदीद किल्लत है। SIFC के जो आला हुक्काम है उनके लोगों से भी PPMA के लोगों की मुलाकात, तो आई बिलीव कि इस तरह की कोई बात हुई होगी कुछ इन फ्यूचर। देखिए, हमारा राब्ता तमाम हुकूमत के इदारों से रहता है। जो भी हमसे मुताल्लिका इदारे होते हैं, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, इसी तरह जो सरकार ने एक और इदारा बनाया है फैसिलिटेशन के लिए, उससे भी हमारा राब्ता रहता है और बड़ी अच्छी उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं और उनका ताउन हमारे साथ है। और ठीक है। हमारी बात बहुत ऐसन तरीके से वो तमाम चीज़ें समझ रहे हैं और उसके ऊपर हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू नॉन इसेंशियल ड्रग्स, आप जो बता रहे थे उसकी प्राइसेस। अच्छा, मैं पाकिस्तान में 2018 में हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए फार्मा इंडस्ट्री के, उसके तहत 2018 की प्राइस पॉलिसी लाई गई, हाँ। जिसमें ये था कि जब CPI आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सरकार अनाउंस करती है, उसका 10% एंड 7% हम लेंगे, प्राइस इंक्रीज की प्राइस एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि 7% होगा एसेंशियल ड्रग्स के लिए और 10% होगा नॉन एसेंशियल ड्रग के लिए। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये 2018 से पहले की है और 2018 में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया, जिसके तहत जब भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, चाहे वो 25% आए, 30% आए, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ 7 और 10% की प्राइस एडजस्टमेंट कर सकती है। ओके। अच्छा, अभी जब ये हाल ही में कोई 1 साल पहले जब एंटरिम गवर्नमेंट थी, तो हमारे मुज़ाकरात तो हर दौर में चलते रहे, कि जिसकी वजह से हमने कहा कि हो ये रहा था कि जो हमारा 1976 का ड्रग एक्ट है, उसकी क्लॉज सेक्शन के तहत तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत करती है। हाँ। अच्छा, वफाकी हुकूमत का मतलब होता है कैबिनेट। हाँ। तो पहले तमाम अद्वात की जो भी कीमतों का तयन होता था वो वफाकी हुकूमत के पास जाता था, और उसमें कभी कभी 5-5 साल और 10-10 साल लग जाते थे, जिसकी वजह दवा साज इदारों को दवा बनाना, जिसकी वजह से आपको मैंने पहले फैक्टर बताया ठीक है। कि डॉलर एप्रिसिएशन और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। मिसाल के तौर पे ये मोटा मोटा अगर अवामी फहम के लिए अगर हम बात करें, तो लेट्स से अगर कोई टैबलेट, कोई गोली, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए है और मार्केट में वो कम में बिक रही है, तो हमारी कंपनी जो है उसको नुकसान है, वो उसके लिए अपने कमर्शियल बिजनेस को कंटिन्यू रखना मुश्किल है। अब अगर कीमतों में इजाफा होता तो वो शायद 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए तक की हो जाती, लेकिन
چونکہ اس کی پروڈکشن ختم ہو گئی اور اس کے بعد مارکیٹ میں جب وہ بلیک میں آئی کہیں سے بھی تو وہ ایک ٹیبلٹ جو 2 روپے یا 4 یا 5 روپے کی ہو سکتی تھی وہ 25 روپے کی ملنے لگی. اس چیز کو روکا گیا, ایک طریقے سے بلیک مارکیٹنگ بھی رکی ہے اور جو کاؤنٹرفیٹڈ تھی جعلی ادویات وہ بھی اس سے رکی ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ جی بالکل صحیح ہے. اس میں ایک جو چیز ہے نا کہ جینوئن دوائی کی اویلیبلٹی انشور ہو گئی ہے اب اس وقت. آپ یہ سمجھے کہ وہ جو اصل دوا ہے جس سے مریض کو افاقہ یقیناً ہوگا وہ دوا اویلیبل. دیکھیں انفلیشن کی وجہ سے جو پاکستان میں بے تحاشا پچھلے سالوں میں بڑی اب تو کرٹیل ہونا شروع ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ناممکن ہو گیا دوا ساز اداروں کے لیے کئی دواؤں کی, جس کی وجہ سے دوائیں شارٹ ہو گئیں اور اس کی وجہ سے جعلی دوائیں اسپوریس جن کو ہم کہتے ہیں اور جو بھی اسمگل یا امپورٹڈ یا جو بھی تھا اس کی وجہ سے جعلی دواؤں کی بھرمار ہونے لگی, جس سے مریض کو ایک تو وہ مہنگی ملتی تھی, اوپر سے وہ نقصان دہ ہوتی تھی مریض کے لیے. اصلی دوا ساز اداروں دوائیں بنانا شروع کر دی, وہ دوائیں کی فراہمی ہو گئی. اچھا اس میں نہیں, لیکن یہاں پہ یہ بھی آرگومنٹ دیا جاتا تھا سر, یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دوائیں تھیں بلیک مارکیٹ میں اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے, لیکن اس کو مینج کیا گیا, اس کی ڈیمانڈ سپلائی کو آرٹیفیشلی مینج کیا گیا اور بلیک مارکیٹنگ کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا. میرے خیال میں جو یہ بلیک مارکیٹ والی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اصلی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. جو ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ان دکانوں سے, ان فارمیسیوں سے مریض حضرات جو ہے خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے دوا کی تو وہ ان اداروں سے دوا خریدے جو آپ کو انوائس کی کاپی دیں یا دوا کے ساتھ آپ کو بل وارنٹی دیں. ورنہ دوا خریدنا کبھی کبھی, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس دوا سے کوئی مضر اثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوا ٹھیک تھی یا خراب تھی, کیونکہ آپ کو سر ذرا دوبارہ کیونکہ یہ عوامی فہم کی چیز ہے, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے گا. یہ جو جگہ جگہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ ہوتی ہیں, کسی سے آپ کہہ لیں وہ 7% 10% ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو دے دیتا ہے. یہ کہیں اور بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جناب جس سے بھی لیں اس سے وہ آپ کو ریسیٹ دے اس کی, تو اس میں کس حد تک امکان ہے کہ وہ جو اگلا آپ کو ریسیٹ دے گا, جو بل دے گا, وہ جعلی ادویات نہیں ہوں گی, اس کے پاس آلریڈی انوائس ہوگی. اور جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں گلی محلوں کی جہاں پہ آپ کو اچھا زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے لیکن ادویات وہاں پر جعلی ہو سکتی ہیں, ذرا اس کے اوپر ایکسپلین کیجئے گا سر تھوڑا سا. بالکل, خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں بڑا پرابلم ہے. ہمارے جو سیمی اربن یا اپنا رورل ایریاز ہیں وہاں یہ بیماری بہت پاسبل ہے کہ وہاں کیونکہ شعور کی تھوڑا بہت ہوتا ہے ایشو کے, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, ان کو ہر قسم کی دوائی دے دی جاتی, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. اچھا قانونی طور پہ بھی تمام دوا فروش یا فارمیسی جتنے ان کو انوائس بل وارنٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ دینا ضروری ہے مریض کو یا خریدار کو یا کسٹمر کو. یہ بائی لا مسٹ ہے. جو نہیں دیتے دکاندار وہ اس کا مطلب غیر قانونی کام کرتے ہیں. اور وہ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے عمل درآمد ہے قانون پہ, اس کی ذرا تھوڑی سی فقدان ہے, جس کا اتنا سختی سے عمل نہیں ہوتا چیزوں پہ. اصل میں یہ تو عوام کو خود اپنا خیال کرنا چاہیے. جو دوا خریدنے جاتے ہیں حضرات یا بہنیں یا مائیں ہماری, تو وہ دکاندار سے رسید ضرور مانگے, ہر حالت میں رسید مانگے, اور اس رسید کے اوپر دوا کا نام صحیح لکھا ہوا ہونا چاہیے, لکیریں نہ ماری ہونی چاہیے, اس کے اوپر ایکسپائری لکھی ہونی چاہیے, ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ لکھی ہونی چاہیے, اور قیمت لکھی ہونی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. اس بل وارنٹی میں تمام چیزیں ہوں تو وہ سنبھال کے رکھیں, دوا کا استعمال کریں. اگر گاڈ فاربڈ خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی غیر ضروری طور پہ ایفیکٹ آتا ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ جس کو آتے ہیں, تو آپ اس دوا کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں دکاندار کو کہ مجھے اس دوا کے ساتھ یہ ایفیکٹ ہے. اور وہ جو فارموں کو ویجیلنس کمپنیاں کرتی ہیں موذی حضرات کے بارے میں انفارمیشن لیتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, چلے سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر قیصر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پرائز ڈی ریگولیشن, جو نان اسینشل ادویات ہیں ان کی پرائز ڈی ریگولیشن کا اس پوری انڈسٹری کو مثبت اثر پڑا ہے, اور عوام الناس کے لیے بھی اگر ہم کہیں تو ان کے لیے ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں.
ظاہر ہے کہ وہ جو پرائس میچ کرنا ہے کہ کہیں پر ان کمپنیوں کو جو فارما کمپنیز ہوں ان کو نقصان نہ ہو، لیکن اس میں حکومت کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ اس کو وائلیٹ تو نہیں کیا جا رہا، کہیں حقیقی طور پر اس طرح کی شکایت تو نہیں ہے کہ صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ ایک گورننس کا معاملہ ہوتا ہے، اینڈ آئی بلیو کہ اس کے اوپر حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔